آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا بے مثال کام ہے اور اس کی تعریف بھی ہر شخص کرتا ہے، لیکن ہر ایک سوال ہے کہ انسان اس طرف اس وقت جاتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے یا اس کے اپنے اندر سے وہ چیز گزری ہو یا وہ خود اس لمحے سے گزرا ہو، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میری وجہ سے جس لمحے سے میں گزرا ہوں، جس تکلیف سے میں گزرا ہوں، آگے کوئی نہ گزرے۔ تو اس کا خیال کس طرح آیا؟ اس ملک میں تو لوگ دولت جمع کرتے ہیں، کٹھی کرتے ہیں، باہر بھیج دیتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے آپ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا خیال کس طرح آیا؟ دیکھیں، یہ خیال تو ہر شخص کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اسے کبھی نہ کبھی اپنے رب کے حضور پیش ہو کر ان تمام نعمتوں کا جواب دینا ہے جو اسے حاصل رہیں۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سوال پر کتنا غور کرتے ہیں اور کس حد تک خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ کی بات درست ہے، ہر شخص جو ہے وہ اس قدر درد مندی کا مظاہرہ نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ درد مندی کسی نہ کسی گوشے میں دل کے چھپی رہتی ہے۔ کبھی کوئی چوٹ آتی ہے، کبھی کوئی کسی کی دعا ملتی ہے، کبھی کسی وقت خدا کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ توجہ نہ جائے۔ تو ایسا ہی کوئی لمحہ ہوگا جب کسی نے ہمارے لیے دعا کی، مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے تو بہت کچھ ہے، ہمیں ان کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آج سے 20-22 برس پہلے کی بات ہے۔ وہاں ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آپ دیکھیں، آپ خود اس بات کو بہت اپریشیٹ کریں گے کہ 10-20 ہزار روپے بھی کسی کے پاس ہونا تو اس سے وہ ایک چھوٹی سی ریڈی لگا کے شام کو 1000 روپے کما کے اپنے بچوں کے کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی تصور تھا جو ہم نے دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا۔ تو ہم نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ اپنی روایت اور دینی اقدار کے مطابق ہم نے کہا کہ ہم یہ رقم بغیر سود کے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا اقدام ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بارش بزرگ ہو، ان پڑھ ہو، دین کی طرف زیادہ مائل ہو، یعنی دنیاوی تعلیم کم حاصل کی ہو، دینی تعلیم زیادہ حاصل کی ہو، تو وہ درویش بن کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے شمار مثالیں، لیکن ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص ہو، پینٹ کوٹ پہنتا ہو، ٹائی لگاتا ہو، ڈاکٹر نام کے ساتھ لگتا ہو، تو وہاں پہ تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح آپ دنیاوی طریقہ کار اس جھمیلوں سے ہٹ کے دین اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ قرض حسنہ کا ایک اتنا بڑا ادارہ بن گیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ سمجھا جانے لگا۔ یہ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ دیکھیں، وہ ایک خوبصورت سا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تیرے خوشپوش فقیروں سے وہ ملتے تو صحیح، جو یہ کہتے ہیں وفا پیرہنے چاک پہ ہے۔ تو کپڑے پھاڑ کے اور صحراؤں میں نکل جانا اور تپتی ہوئی ریت پہ چلنا، یہی درویشی یا قلندری نہیں ہے، بلکہ آپ ذرا نکل کے دیکھیں گھر سے تو آپ کو سوٹڈ بوٹڈ بھئی صوفی بزرگ نظر آئیں گے۔ تو ہم نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر ہی لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے بھی انسان کو مستفید ہونا چاہیے۔ ہمیں اعلیٰ تعلیم کا موقع ملا، امریکہ میں پڑھے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے، اور وہاں سے یہی سیکھا کہ خواب صرف اپنے نہیں ہوتے، دوسروں کے بھی ہوتے ہیں، اور اپنے خواب اسی وقت ان کی تعبیر خوبصورت لگتی ہے جب پورا معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، اب اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ وہ ایک بنا کے وہاں پر لوگ رہتے ہیں۔ تو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور اسلامی ریاست کے تصور سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ تو ہمیں اسلام میں خود بھی ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہمسائے کا خیال بھی رکھو۔ تو یہ تصور سے میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ جو خوش پوشی ہے یا ٹائی ہے یا سوٹ پہننا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے، تو ایسے فقیر بھی ہم نے دیکھے ہیں جو اس بھیس میں بھی جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ بہرحال ہم تو اس میں کسی مقام پر نہیں ہیں، لیکن سچائی یہی ہے کہ وہ بندہ خواہ کسی دور دراز دیہات میں رہتا ہو یا کسی شہر میں رہتا ہو، ترقی یافتہ ملک میں رہتا ہو یا کسی کچی بستی میں رہتا ہو، یہ درد کی دولت جسے مل جائے، پھر یہ چیز بے معنی ہوتی ہے کہ وہ کس گاڑی پہ سفر کرتا ہے اور کیا کپڑے پہنتا ہے۔ وہ درد کی دولت جب بانٹتا ہے نا، تو پھر اس حصار میں جو بھی آتا ہے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب تک کا قوت جو ہے وہ 3 ملین
سے زائد خاندانوں کو 16.8 ارب روپیہ بلا سود قرضے دے چکی ہے، اور آپ کا جو ریکوری ریٹ ہے وہ 99.93% ہے۔ تو اس میں سے کچھ حکومت کو بھی سمجھائیں، کچھ حکومت کو بھی بتائیں کہ ان کے تو وہ جس کو قرضہ دیتے ہیں وہ قرضے کھا لیے جاتے ہیں، اور ان کا ریکوری ریٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے 9% بھی نہیں ہوتا۔ تو جو آپ کے پاس کلیہ ہے، جس کلیے کو آپ لے کے آگے چل رہے ہیں، بلا سود لوگوں کو مل بھی رہا ہے، پھر ریکوری بھی ہو رہی ہے، تو یہ سارے کام حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ حکومت آپ سے مدد نہیں مانگتی اس معاملے پہ؟ جی رانا صاحب، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حکومت بھی اس عمل میں ہمارے ساتھ ہے۔ حال ہی میں کامیاب پاکستان کے نام سے وزیر اعظم نے اور وزیر خزانہ نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس میں اخوت اور اخوت جیسے اور ادارے بھی شامل ہیں۔ تو اس پروگرام کے تحت وہی ماڈل جو ہم نے 20 برس قبل متعارف کروایا اس کو تسلیم کر کے حکومت نے کہا کہ ہم بھی یہ قرضے دینے میں کلیدی کردار ادا کریں گے، یعنی بینکوں سے وہ رقم ہمارے جیسے اداروں کو ملے گی، اور چونکہ ہمارے پاس تو وسائل کی کمی ہے تو ہم وہ رقم آگے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور اس دونوں طرح کے جو سٹیپس ہیں اس میں جو کاسٹ آئے گی وہ حکومت اٹھائے گی۔ تو اس کا نام کامیاب پاکستان پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ نیفڈا کے نام سے ایک گھروں کی تعمیر کا بھی ایک بہت بڑا کام ہے جس میں بغیر سود کے اسلامی اصولوں کے تحت یہ چھوٹے قرضے دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو گھروں کی تعمیر میں بھی آسانی ہو۔ تو یہ الحمدللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں کوئی سفارش تو نہیں ہے، اخوت کے ماڈل کو ہمارے ریکگنائز ناظرین یہ کیا بھی گیا۔ جاننا چاہتے ہیں اس میں کوئی سفارش تو نہیں ہے، اس میں کوئی تگڑا ہاتھ تو نہیں ہونا چاہیے؟ جی نہیں، الحمدللہ ان سب کے لیے ہے جو مستحقین ہیں۔ یہ بات نہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہم نے 40 لاکھ قرضے دیے ہیں، اور یا یہ قرضے مسجد میں بیٹھ کے دیے یا کسی اور عبادت گاہ میں دیے، اور اس میں میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ 99.9% شاید کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن یہ میرٹ پہ گئے ہیں، بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے گئے ہیں، نہ رنگ کی، نہ مذہب کی، نہ علاقے کی۔ یہی کامیابی، آپ نے ابھی پوچھا نا جی آپ کے پاس کامیابی کا یا ریکوری کا راز کیا ہے، تو راز میرٹ ہے۔ جس بھی معاشرے میں میرٹ کا راج ہوگا وہاں پر قانون کا راج ہو جائے گا، وہاں پر چوری نہیں ہوگی، ڈکیتی نہیں ہوگی، کوئی آدمی کم نہیں تولے گا، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا۔ جب سب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ میں قانون کی نظر میں یکساں اہمیت رکھتا ہوں، تو یہی طریقہ ہم نے اپنایا کہ اس آدمی کو قرض ملتا ہے جو مستحق ہے، جو کام کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ موجودہ صورتحال میں دیکھیں، عام حالات میں دیکھیں، یہاں تو دوست کو قرض دے دیں اس کی صورتحال دیکھتے ہوئے تو آپ کو وہاں سے ریکوری نہیں ہوتی، تو آپ تو کسی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں کہ جس سے براہ راست یا بالواسطہ آپ کا تعلق نہیں ہوتا، تو پھر ریکوری کے درمیان میں ڈر کا عنصر شامل ہوتا ہے یا پیار کا؟ سر یہ پیار کا ہے، یہ دنیا اعتماد کی دنیا ہے، محبت کی دنیا ہے۔ آپ گلاب اگر بوئیں گے تو آپ کو کانٹوں کی فصل نہیں ملے گی۔ آپ لوگوں پر اعتماد کر کے تو دیکھیں، یہ لوگ بڑے خوبصورت ہیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ جب ہم اعتماد کرتے ہیں تو ایکسیپشنلی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو اس اعتماد کو توڑ سکتا ہے، لیکن اب جو ہماری مثال سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بینکوں کی سٹیٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں، ہمارے 40 لاکھ لوگوں کو مل سکتے ہیں، ہمارے بوروز کو انٹرویو کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو یہی جواب دیں گے جی کہ ہم نے کوئی دوست ہمیں قرضہ نہیں دیتا، انہوں نے ہمیں دیا اس لیے دیا کہ یہ ہم سے بھائی چارہ کر رہے ہیں، سود نہیں لے رہے، سفارش نہیں لے رہے، ان کے ملازم چائے کا ایک کپ بھی ہم سے نہیں پیتے، ہم سے اگر ایک آدھ دن کی تاخیر ہو جائے ادائیگی میں تو لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ یعنی آپ نے ایک ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ قائم کی جس سے غریب آدمی کی عزت نفس کو ٹھوکر نہیں لگی۔ غریب آدمی محبت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، وہ بھوکا بھی رہ لے گا لیکن کم از کم اس کو وہ مقام تو ملے، وہ مولو مسلی کی طرح ریاست کی ٹھوکریں تو نہ کھائے۔ کسی بڑے آدمی فیوڈلز کی اور سرمایہ داروں کی اور چودھریوں کی اور ملکوں کی کیا وہ روٹیاں اٹھاتا رہے، جوتیاں اٹھاتا رہے؟ انسان کو جب تک ہم ایک برابر ہونے کا احساس نہیں دیتے اس وقت تک ہم ایک خوبصورت معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ آپ کو ان تمام معاملات میں مشکل کہاں پہ نظر آتی ہے اور کہاں پہ ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، مشکل وسائل کے حوالے سے ہے، جتنے زیادہ وسائل ہوں گے ہم اتنے زیادہ آگے پہنچیں گے۔
مشکل اور کوئی نہیں ہے، نہ لوگ برے ہیں اور نہ کوئی اور. قانون کی عملداری اگر مضبوط ہو جائے اس ملک میں اور اس میں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ مل جائے اور حکومت کے ساتھ اشتراک عمل اور زیادہ وسعت اختیار کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے قرضوں کا یہ جو نظام ہے یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. نچلی سطح پر اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. بنگلہ دیش میں تقریباً 40 ملین لوگوں کے پاس چھوٹے قرضے ہیں جن کی مدد سے وہ کاروبار کر کے غربت سے نکل رہے ہیں.